الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ. اس میرے بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے. کائنات کے سارے نقشے ایک اللہ کے قبضے میں ہیں. رب العالمین ایک اللہ ہے. اللہ تعالی ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے. ہمارا پلنا ہماری اپنی محنت سے نہیں ہے میرے بھائیو دوستوں، نہ ہماری ہوشیاری سے ہے، نہ ہماری عقل سے ہے، نہ ہماری محنت دوڑ دھوپ سے ہے، بلکہ ہمارا پالنے والا ایک اللہ ہے. عزت ذلت، کامیابی ناکامی، صحت بیماری، موت زندگی، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے میرے بھائیو دوستو. سارے کائنات کے نقشے، انسانوں کے جسم کے تمام اعضاء، سارے انسانوں کے دل ایک اللہ کے قبضے میں ہیں. وہی اللہ صمد ذات ہے. فرمایا صمد وہ جس کے سب کام سب کے بغیر بنے اور کسی کا کوئی کام اس کے ارادے کے بغیر نہ بنے، وہ صمد ہے. میرے بھائیو دوستو، اس اللہ جل شانہ نے ہمیں اور سارے کائنات کے نقشوں کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور اس کائنات، اس مخلوق کے بنانے میں اللہ جل شانہ نے کسی بھی مخلوق سے ایک ذرا مدد نہیں لی. کائنات کے سارے نقشے، ساری چیزیں، سارے حالات ایک اللہ کے قبضے میں ہیں. نفع اور نقصان اللہ جل شانہ کے ارادے سے ہے میرے بھائیو دوستو. تو وہ اللہ قدرت اور طاقت والی ذات ہیں. اس اللہ کی طاقت اور قدرت کو ہم پہچانیں. قیامت کے دن ایک روایت میں آتا ہے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. اسرافیل علیہ السلام کے سور کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ اتنی تیز ہو جائے گی کہ سارے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، سب کے سب انسان مر جائیں گے، جہاں پر بھی انسان ہوگا. تو اس وقت صرف اللہ جل شانہ کی ذات باقی رہے گی. اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ 7 آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اور 7 زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیں گے، اور پھر یہ اعلان کریں گے، این الجبارون این المتکبرون. کہاں ہے وہ ظالم بادشاہ، کہاں ہے تکبر کرنے والے. قرآن میں بھی اللہ جل شانہ نے اس موقع کے متعلق فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس موقع پر اعلان کریں گے، لمن الملک اليوم. ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، صرف اللہ جل شانہ کی ذات باقی رہے گی. تو اللہ پاک اعلان کریں گے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے. تو میرے بھائیو دوستو، کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا. علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ 40 سال یہ آواز کائنات کے کناروں میں گونجتی رہے گی، کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا. لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے. پھر خود اللہ جل شانہ جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اس اللہ کی ہے جو واحد ہے، تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. اور غالب اور زبردست ذات ہے، قہر والا اور زبردست ذات ہے، اس کی بادشاہی ہے میرے بھائی دوستو.
تو مالک ایک اللہ ہے، سارے کائنات کے نقشے اللہ جل شانہ کے قبضے میں. ہماری ملکیت میرے بھائیو دوستو عارضی ہے. ہمارے دنیا کے جتنے بھی نقشے، مال دولت، بینک بیلنس میرے بھائیو دوستو، یہ کچھ وقت کے لیے یہ عارضی ہیں. یہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے. قبر میں ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا میرے بھائیو دوستو، سب یہی رہے گا. اور میرے بھائیو دوستو، قوم عاد کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ قوم عاد نے زمین میں تکبر کیا، ناحق تکبر کیا. اللہ جل شانہ نے ان کو بڑے بڑے جسم عطا فرمائے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ قوم عاد کا ایک آدمی جس پتھر کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا، اس امت کے 500 آدمی جمع ہو جائے تو اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے. اتنی طاقت اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی. لیکن انہوں نے اپنے طاقت کے اوپر، اپنی قوت پر غرور کیا، تکبر کیا، اللہ کے احکامات کو توڑا، اللہ کی نبی کو بات کو نہیں مانا. تو اللہ جل شانہ نے تو کیا کہا انہوں نے؟ من اشد منا قوہ، وقالوا من اشد منا قوہ، اور یہ کہنے لگے کہ کوئی ہے ہم سے بڑا طاقت والا. تو اللہ جل شانہ نے کیا جواب دیا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کے بڑے بڑے جسموں کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ ان سے بڑا طاقت والا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ کی ذات قدرت اور طاقت والی ذات ہے. اور اللہ جل شانہ کائنات کے سارے نقشے اپنی قدرت سے بنایا ہے. تو اب میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس طاقت والے، اس قدرت والے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے. بہت انتہائی مختصر وقت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے. دنیا میں ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے میرے بھائیو دوستو، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور یہ اللہ جل شانہ کی سنت ہے کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک دنیا میں اس کو سکون کی زندگی دیں گے. اللہ جل شانہ نے جو دین دیا ہے میرے بھائیو دوستو، یہ مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ نوازنے کے لیے دیا ہے. اس دین کے ذریعے، اپنے احکامات کے ذریعے اللہ جل شانہ ہمیں دنیا میں بھی نوازیں گے، دنیا میں بھی سکون کی زندگی دیں گے. اور مرنے کے بعد تو کیا دیں گے؟ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک مومن بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی دل پر ان کا تصور گزرا ہے. ایسی نعمتیں اللہ جل شانہ نے میرے بھائیو دوستو اپنے نیک مومن بندوں کے لیے تیار کی ہے، کہ جن بندوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرتے، دنیا میں اللہ کو خوش رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم پورا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جنت کی وہ نعمتیں کہ دنیا میں انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے بھائیو دوستو، دنیا میں جتنے بھی نعمتیں ہیں وہ اس کی تصویر تو ہو سکتی ہے میرے بھائیو دوستو، لیکن دنیا میں جنت کی نعمتوں کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیا کیا اللہ پاک نے انسان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کے رکھا ہے. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ادنا درجے کا جنتی، کم سے کم ادنا درجے کے جنتی کے لیے اللہ پاک نے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا ہے کہ جس محل میں 70,000 کمرے ہیں. ایک محل میں 70,000 کمرے، اور ہر کمرے میں 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے 70,000 فرشتے اس جنتی کے سلام کے لیے آئیں گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ سلام ہو تمہارے اوپر، کہ تم خوش رہو اس جنت میں، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو کر داخل ہو.
تو اس کے لیے میرے بھائیو دوستوں، تو اللہ جل شانہ نے جو دین دیا ہے، اپنے احکامات دیے ہیں، وہ نوازنے کے لیے دیے ہیں، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ دنیا میں بھی اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، جن کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے، اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں۔ دیکھو، دنیا کی زندگی میں اللہ جل شانہ نے ہر انسان کے ساتھ ضرورتیں لگائی ہوئی ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان دنیا کے اسباب میں لگتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کی زندگی میں اللہ جل شانہ نے آزمائش کے لیے خواہشات بھی پیدا کی ہوئی ہیں، اور شیطان بھی محنت کر رہا ہے، خواہشات بھی لگی ہوئی ہے، ضرورتیں بھی ہے، اور انسان کو محنت کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ تو اب اللہ جل شانہ نے ایسے حالات میں جو بندہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتا ہے، اپنی ضرورتوں میں لگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ جل شانہ سکون کی زندگی دیں گے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، کہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے، دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور پھر فرمایا کہ اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچان کے، اللہ کی ذات پر ایمان لا کے، اللہ کی قدرتوں پر ایمان لا کے پھر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ضرور بھی ضرور اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی، اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے۔ تو سکون والی زندگی کیا ہے میرے بھائیو دوستو؟ سکون والی پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے نقشے زیادہ دے دیں گے، مال دولت بینک بیلنس دنیا کے نقشے دیں گے، یہ مطلب نہیں میرے بھائیو دوستو، بلکہ حیات طیبہ کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو دل کا سکون دے دیں گے، اطمینان دے دیں گے، دل میں خوشی ہوگی ہر وقت، چاہے جس حالت میں بھی ہو۔ باقی یہ تو دنیا کی زندگی وہ تو حالات کا گھر ہے، آزمائش کی زندگی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش میں ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو، حالات میں ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی میں غم، پریشانیاں، حالات، بیماریاں، یہ سب کچھ دنیا میں ہے، یہ تو دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہوگا یہ سب کچھ، یہ نہیں کہ جو دیندار بنے گا اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، یہ سب ہوگا، لیکن ان سب حالات کے باوجود اللہ جل شانہ دل کا سکون دے دیں گے، دل میں خوشی دیں گے، دل مطمئن ہوگا اس کا، یہ حیات طیبہ ہے، اور یہی دنیا کی کامیابی، یہی دل کا سکون ہے۔ ایک شخص سارے دنیا کا بادشاہ بن جائے، سارے دنیا کے نقشے اس کے پاس ہو، تو لیکن اللہ جل شانہ سے ناراض ہے، وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، تو یہ شخص جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ان پیسوں سے راحت سکون کے اسباب تو خرید لے گا، سکون کے جتنی بھی اسباب ہو سکتے، اچھا سا گھر بنا لے گا، اچھا سا لاکھوں کا ایک بیڈ خرید لے گا، اچھی سی گاڑی، سب کچھ سکون کے دنیا میں جتنی بھی اسباب بنائے گئے ہیں وہ تو پیسوں سے خرید لے گا، لیکن سکون پیسوں سے نہیں خرید سکتا۔ راحت، سکون، دل کی خوشی، اطمینان، یہ میرے بھائیو دوستو یہ ایسی چیزیں جو پیسوں سے کوئی نہیں خرید سکتا۔ سارے دنیا کے طاقت والے، سارے دنیا کے بادشاہ مل کر اپنی ساری دنیا کا بینک بیلنس جائیداد لگائے، میرے بھائیو دوستو ایک سیکنڈ کا سکون، راحت، دل کا اطمینان یہ پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ یہ راحت، سکون، دل کی خوشی، رحمتیں، برکتیں، انوارات، یہ تو ایسی چیزیں جو اللہ جل شانہ کے خزانے سے آتی ہیں، یہ اللہ جل شانہ ان کو دیں گے جو دنیا میں جو یہ آزمائش کی زندگی ہے، اس میں اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اس کے لیے اللہ جل شانہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور ایک شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
نہ رات کانے کے لیے کچھ ہے، ایک نوالا بھی نہیں ہے رات کانے کے لیے، نہ سر چھپانے کے لیے گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس نے اپنی ساری خواہشات اللہ کے حکم پہ قربان کیا ہے، ایک پل اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کی قسم یہ شخص کامیاب ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ کہ یہ اللہ پاک اس کو دل کا سکون دیں گے۔ رات کانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، سر چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل میں خوشی ہوگی، سکون ہوگا، ہر وقت ہر حال میں نظر دھیان دل کا اللہ جل شانہ کی طرف ہوگا۔ دیکھو میرے بھائیو دوستو، دنیا میں جو بھی حالت آتی ہے انسان کے اوپر، جو بھی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اس وقت مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جب انسان کے دل کا دھیان، دل کی نگاہ اللہ جل شانہ کی طرف جاتی ہے تو اللہ جل شانہ اس وقت اس انسان کے دل میں ایک قسم کا سکون دیں گے، اس دل کو ایک قسم کی خوشی اس کے دل میں ڈالیں گے، اطمینان دیں گے اس دل کو، اور حلاوت اور مزہ اس کے دل میں آئے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ جو جس وقت جس اللہ کی طرف نظر گئی اور اس کے دل میں جو حلاوت آئی، اس کے دل میں جو خوشی آ گئی، جو دل کا سکون آیا، یہ سارے دنیا کے نقشے خرچ کر کے نا اس سکون کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ تو یہ میرے بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ دین کے اوپر، احکامات کے اوپر دنیا میں بھی نوازیں گے اور مرنے کے بعد بھی نوازیں گے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو دوستو، اب اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ خواہش کو قربان کرنا یہ میرے بھائیو دوستو آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ جس کے انسان کے دل میں ایمان کی قوت ہو، جس دل کے اندر ہدایت کا نور ہو، ایمان کا جذبہ جس کے دل کے اندر ہو، تو اس کے لیے دنیا کی ساری خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا آسان ہے۔ اس شخص کے لیے جس کا اللہ سے تعلق ہو، ہدایت کا نور دل کے اندر ہو، اس شخص کے لیے اللہ جل شانہ کے ایک حکم کے اوپر، ایک حکم پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا منافع قربان کرنا آسان ہے، جس کے دل میں ایمان کی حلاوت ہو، ایمان کا نور ہو۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، اگر ایمان کمزور ہے، دل میں ہدایت کا نور نہیں ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے دل میں اندھیرا ہے، ایمان کی طاقت نہیں ہے دل کے اندر، تو پھر میرے بھائیو دوستو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے ایک کم سے کم آسان حکم پر معمولی خواہش کو قربان کرنا بھی مشکل ہوگا۔ ایک فرض نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، ایک فرض نماز پڑھنا بھی مشکل ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو دوستو، ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے اس وقت؟ ہدایت کے اس نور کو حاصل کرنا، ایمان کی اس طاقت کو حاصل کرنا، ایمان کے اس جذبے کو بنانا جس جذبے کی بنیاد پر انسان اللہ جل شانہ کے احکامات پر عمل کرے۔ جو ایمان کا جو جذبہ، دیکھو علماء فرماتے ہیں کہ اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے کہ جو ایمان آپ کو فرائض کے اوپر لا سکے اور حرام سے بچا سکے، اتنا ایمان بنانا تو ہر مسلمان کے اوپر فرض عین۔ تو پھر اس ایمان بنانے کے لیے جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، جو محنت ہوتی ہے، وہ محنت بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یاد رکھو کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہوگا، اگر اس میں فساد اور خرابی ہو تو سارے جسم میں خرابی ہوگی۔ اور پھر فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ اگر دل کے اندر ہدایت کا نور، ایمان کی قوت ہے تو اس انسان کے لیے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا پھر آسان ہے، پھر اس کے جسم کے تمام اعضاء پھر صحیح استعمال ہوں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق پھر استعمال ہوں گے۔ میرے بھائیو دوست، اگر دل کے اندر ایمان کی قوت، طاقت نہیں ہے
تو پھر میرے بھائیو دوستو جسم کے تمام اعضاء پھر غلط استعمال ہوں گے، اللہ پاک ناراض ہوگا اور دنیا کی زندگی بھی